موت کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کے واقعات، صحابہ کرام کی جذبہ شہادت کے ایمان افروز واقعات بیان کیے گئے، اور اپنے پچھلی گفتگو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ان کے شہید جسم کی جو بے حرمتی کی گئی، صرف حضرت حمزہ کی نہیں، بہت سے شہید صحابہ کرام کہ کفار مکہ نے ان کے شہید جسموں کی بے حرمتی کی، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اعضائے تناسل کو نقصان پہنچا، ان کو کاٹ دیا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ تو یہاں تک معاملہ کیا گیا کہ ان کا پیٹ چاک کیا ہندہ نے، جس کا باپ عتبہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا، جگر نکالا، اس کو چبایا مگر نہیں اس کو نگل سکی۔ اور واشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کے مالک نے اس کو تو آزاد کر دیا جس وعدے پہ اس نے یہ کام کیا تھا، دوسرا ہندہ نے اس خوشی میں اپنے زیور اتار کے اس کو دے دیے۔ جنگ کا اختتام ہوا، نبی علیہ السلام نے تمام شہداء کی جو ہے وہ اجسام کو اکٹھا کیا، 70 کے قریب یہ شہداء تھے، ان کو وہیں میدان احد میں تدفین کی گئی۔ حالت اتنی مسلمانوں کی کمزور تھی مالی اعتبار سے کہ کفن پورے نہیں ہوئے، کسی کو اگر منہ ڈھانپا جاتا، پاؤں ننگے ہو جاتے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور ایسے بھی بعض صحابہ ہیں کہ ان کو ایک ایک کفن میں دو صحابہ کو لپیٹا گیا، اور ایک ایک قبر میں 3 4 صحابہ کرام کو وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی۔ جب نبی علیہ السلام جنازے پڑھتے، ان کی تدفین کرتے، تو پوچھتے ان میں سب سے زیادہ قرآن کون جاننے والا تھا؟ جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوتا، اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ ان سب کو میدان احد میں ہی تدفین ہوئی۔ وہ غزوہ احد جہاں پہ ہوا، اور احد پہاڑ کے نیچے کھلے میدان میں، یہ جو بھی لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی زیارتوں میں سے بڑی اہم زیارت ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے وہاں پر جا کر شہدائے احد کے لیے دعا کرنا۔ بہرحال جو آخری ایک مکالمہ ہوا وہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، قریش نے واپسی کا ارادہ کیا، تو ابو سفیان پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اس نے آواز لگائی، آفی القوم محمد، کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع فرما دیا، میں آپ کوئی جواب نہ دے۔ یہ بات ابو سفیان نے 3 مرتبہ دہرائی، آفی القوم محمد، آفی القوم محمد، آفی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد موجود ہیں، زندہ ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر اگلی اس نے آواز لگائی، آفی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم نے ابو بکر موجود ہیں؟ ابی قحافہ کے بیٹے ابو بکر تھے وہ۔ نبی علیہ السلام نے پھر منع کر دیا، کوئی جواب نہیں۔ 3 مرتبہ ایسا کہا۔ پھر اس نے 3 مرتبہ کہا، آفی فی القوم ابن الخطاب، کیا تم میں عمر موجود ہیں؟ ابن خطاب یعنی خطاب کے بیٹے۔ 3 مرتبہ یہ آواز لگائی تو جواب کوئی نہیں دیا کسی نے بھی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے، فقد قتلوا، یہ سب مارے گئے ہیں۔ زندہ ہوتے ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر اس بات کی تاب نہ لا سکے، جواب میں کہا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے، تیرے رنج اور غم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے، یعنی کہ ہم زندہ ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے بتوں کا نعرہ لایا، اعلو حبل، اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا،
تم یہ بات کرو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ، عرفہ، بزرگ و برتر ہے۔ پھر اس نے ابو سفیان نے کہا ان لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، بے شک ہمارے لیے عزیٰ ہے، تمہارے پاس عزیٰ نہیں۔ عزیٰ بت کا نام تھا ان کے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی ہمارے لیے عزت، ہمیں عزت حاصل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تم یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا معین ہے، اور وہ فنعم المولا و نعم النصیر ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا یوم بیوم البدر والحرب سجال، یہ آج کا دن بدر کا بدلہ ہو گیا، اور یہ لڑائی ایک ڈول ہے، ڈول جو کنویں میں لٹکایا جاتا ہے، کبھی یہ اوپر آتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، نیچے کیا جاتا ہے پانی تک پہنچے، اوپر لایا جاتا ہے پانی آ جائے، کہا یہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، یہ بدر کا بدلہ بدر کے ساتھ ہے، اور لڑائی ایک ڈول ہے جو اوپر نیچے ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا ہم تم برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ غزوہ بدر میں ہمارے 70 مارے گئے، غزوہ احد میں تمہارے 70 مارے گئے، برابر سرابر معاملہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں بھائی، ہمارے مقتولین، ہمارے شہداء جنت میں ہیں، اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا ذرا قریب آ کے میری بات سنو۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، قریب آئے حضرت عمر فاروق ابو سفیان کے۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ بتاؤ اے عمر، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں، البتہ تحقیق وہ تیرے کلام کو اس وقت بھی سن رہے ہیں، تیری باتوں کو اس وقت بھی سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے بھی زیادہ سچے اور نیک ہو، یعنی میں تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا، جو تم کہہ رہے ہو بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ پھر ابو سفیان نے کہا ہمارے آدمیوں نے جو تمہارے مقتولین کا مسئلہ کیا ہے، میں نہ اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں نہ برا کہتا ہوں، نہ میں نے اس سے حکم دیا نہ میں نے اس سے منع کیا، یعنی کہ اس نے اس طرح کا ایک سیاسی قسم کا جواب دیا کہ بھئی جو انہوں نے کیا نہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں، یعنی وہ کہہ لیں کہ اس فعل پر شرمندہ بھی نہیں تھا، اس کی اس نے تردید بھی نہیں کی اور حمایت بھی نہیں کی۔ پھر اس نے کہا آئندہ سال تم سے لڑائی کا وعدہ ہے مقام بدر پر۔ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ پھر مشرکین واپس ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں بہت سی خبریں پہنچ گئی تھیں جن میں نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی تھی افواہ، اور باقی لوگوں کی شہداء کی بھی، کیونکہ خبریں ساتھ ساتھ پہنچتی جا رہی تھیں۔ وہاں سے کچھ عورتیں بھی آ گئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں، اور اس وقت نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر آپ کا پاکیزہ خون لگا ہوا تھا، وہ جو آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے سے، وہ خود کی کڑیوں کے پھنس جانے کی وجہ سے جس کو نکالا گیا اور نکالا جا چکا تھا پہلے سے، اور خون کے کچھ نشانات تھے، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دھویا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان شہداء کی اسی مقام پر تدفین کی گئی۔ آج بھی وہ چار دیواری میں صحابہ کرام 70 حضرت حمزہ ان کی تدفین اور شہداء کی قبور موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے رحم کی دعا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ غزوہ احد کا سارا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ احد کے شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ جن صحابہ کرام سے وہ 50 جو کھڑے کیے تھے عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں، ان سے جو فروغ زشت ہوئی، جو غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان سے درگزر کیا ہے، اور جو وہاں پہ مسلمان شہید ہوئے وہ تو ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی، جس طرح کہ میں نے واقعات میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی شہادت کو بہت قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرم فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔